تو وقت کافی یہ میرا بیان ہونا ہے، اس کا رزلٹ میں نے آپ کو دیا ہے۔ اب آپ کو پریکٹیکل کراؤں گا انشاءاللہ، اور ساتھ تھیوری بھی ہوگی، پریکٹیکل بھی ہوگا۔ رزلٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے، جو میری گفتگو کا حاصل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بغیر تمہید کے سیدھا موضوع پہ چلتے ہیں کہ اصحاب کہف پہلے امتوں کے گھر سے نکلے، کفر شرک سے دامن بچاتے ہوئے ایک غار میں پناہ لیتے۔ نہایت کی طرف سے توجہ چاہتا ہوں، کوئی دوست کیونکہ بات اس بارگاہ کی ہو رہی ہے جہاں حرکت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں تو گھڑیاں بھی رک جاتی ہیں۔ تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر بے جبی سہی، ہمیں سیدھا کرنے سے اگر یہاں نہیں تو وہاں سے۔ پہلی امتوں کے ولی گھر سے نکلے، کفر شرک سے دامن بچاتے ہوئے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ غار بڑی کھلی ہے، مشرق کی طرف سے اس کا منہ کھلا ہے، مغرب کی طرف سے اس کا منہ کھلا ہے، کھلا دانا اس پہ لیٹ جاتی ہے۔ اب کسی کو کیا خبر یہاں کتنی مدت لیٹ اللہ کے یہاں اس کو علم ہے، اس کا امر ہے۔ ایک دو گھڑیاں نہیں، دو چار دن نہیں، 300 سال یہاں لیٹے رہے، 300 سال۔ اب تو جو روزانہ سوری نے چڑھنا بھی ہے اور ڈوبنا بھی ہے، ادھر سے چڑھتے ہوئے بھی دھوپ آتی ہے، ادھر ڈوبتے ہوئے بھی دھوپ آتی ہے۔ تو اس دھوپ کو اللہ کے ولیوں کے جسموں پہ پڑنے سے روکنے والی کوئی آڑ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے سورج کو فرمایا، سورج یوں تو رستے تیرے میں نے مقرر کیے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے شاہ فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، کہ یہ جو سورج اپنے مقرر راستوں پہ گردش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، یہ حکمت والے غلبے والے رب کی تقدیر ہے، یہ اس کا مقرر کردہ راستہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صبح سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، یہ مقرر کردہ راستہ ہے۔ اس مقرر کردہ راستے کو خدا نے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ میری تقدیر ہے۔ تو سورج نے کہا باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرمایا بھی سورج ہے تقدیر، اگر سورج تو قائم رہے، تقدیر سے مخاطب ہو رہا ہے خدا، اپنی تقدیر سے، سورج سے نہیں۔ یہ جو مقرر راستہ ہے نا، مقرر کردہ راستہ، اس سے مخاطب ہے۔ اگر تقدیر یہ سورج قائم رہے تو میرے ولیوں کو تقدیر پہنچتی ہے، ادھر میری تقدیر ہے، ادھر میرے ولیوں کی تکلیف ہے۔ سورج نے کہا باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حکم ہوا اے سورج 300 سال کے لیے میری تقدیر کو بدل دے۔ سورج کے راستے 300 سال کے لیے بدل جائے، 300 سال کے لیے میری تقدیر بدل جائے۔ 300 سال کے لیے جب سورج چڑھتا تھا تو جب دھوپ اڑتی تھی تو سورج اصحاب کہف کی غار کا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب جھک جاتا، جب غروب ہوتا تو مقرر راستہ چھوڑ کر بائیں جانب جھک جاتا۔ کیوں جھک جاتا؟ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھو جب سورج طلوع ہوگا تو مقرر راستہ چھوڑ کر دائیں جانب جھک جاتا، جب غروب ہوگا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، جب غروب ہوگا تو مقرر راستہ چھوڑ کر بائیں جانب جھک جاتا۔ کیوں؟ حکم ہوا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اس لیے کہ میرے یار، میرے محبوب بندے، میرے ولی، میرے دوست، میرے برگزیدہ بندے، میرے چاہنے والے، میں ان کے چاہنے والا اس غار کے کھلے میدان میں بیٹھے ہیں۔
خدا نے 300 سال کے لیے اپنی تقدیر کو معطل کر دیا، 300 سال کے لیے تقدیر کو معطل فرما دیا۔ اب یہاں بعض لوگ جن کی قرآن فہمی میں کمی ہے اور دعویٰ بہت بڑا کرتے ہیں، قرآن کا فہم کم رکھتے ہیں، دعویٰ بہت بڑا کہتے ہیں، وہ یہاں یہ کہتے ہیں، سمجھنے والی بات ہے، یہاں وہ کہتے ہیں بھی سورج ہٹتا نہیں تھا، اس کا تو راستہ ہی ایسا تھا کہ غار کا شرقی اور غربی دانا بچے جاتا تھا، اس کا راستہ ہی ایسا تھا۔ میں اعتراض بھی خود بیان کروں تاکہ جواب کا مزہ آ سکے۔ وہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ سورج کا پہلے ہی سے راستہ ایسا تھا اور غار کا سین ایسا تھا کہ سورج کی دور سے بچ جاتا تھا۔ یہ بات درست نہیں، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مشرق اور مغرب کی سمت اور سورج کا راستہ بدل دینا اور غار کا سین سورج کی دور سے بچا لینا شاید سورج کا راستہ ہی ایسا تھا۔ فرمایا نہیں، ذالک من آیات اللہ، راستہ تو یہ نہ تھا مگر سورج کا دائیں جانب اور بائیں جانب پلٹ جانا یہ ولیوں کی خاطر اللہ کی خاص نشانی تھی، یہ ولیوں کی خاطر اللہ کی خاص نشانی تھی۔ اگر راستہ رخی وہ ہوتا تو اس کو خاص نشانی نہ کہا جاتا، خاص نشانی یہ ہے کہ اس کا جو طریق تھا، اس کا جو مقرر کرتا راستہ تھا وہ بدل جائے تو رب کی تقریر بن جاتی ہے، رب کی نشانی بن جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھا کر پھر فرمایا یہ اپنے ولیوں کی خاطر تقدیر اس طرح بدل جاتی ہے، یہ نقطہ سمجھا کر بھی فرمایا یہ تقدیر کس طرح بدل جاتی ہے، کس طرح یہ تقدیر بدلتی ہے۔ رب نے شاہ فرمایا یہ نقطہ انہی کی سمجھ میں آتا ہے رب جن کو ہدایت دیتا ہے، یہ نقطہ انہی کی سمجھ میں آتا ہے رب جن کو ہدایت دیتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے رب ہدایت دے دے یہ اسی کی سمجھ میں آتا ہے۔ ومن یضلل، جسے گمراہ کر دے، جس کا عقل چھین لے، جس کا شعور سلب کر لے، جسے گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیًا مرشدا، فرمایا یہ نہیں فرمایا کس کو سمجھ نہیں آتی، فرمایا جس سے رب ہدایت چھین لیتا ہے پھر آپ دیکھیں گے اسے کوئی ولی مرشد نصیب بھی نہیں ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا با طریقہ ولی مرشد ہے، وہ ہدایت اسی راستے سے دیتا ہے، اسی شخص کو دیتا ہے جو کسی ولی مرشد کے قدموں میں آگے بیٹھتا ہے، جس نے نسبت غلامی کسی ولی مرشد سے حاصل کر لی اس کے لیے خدا کی ہدایت کا دروازہ کھل گیا، جس نے ولی مرشد کے قدموں کو چھوڑ دیا اس کے لیے خدا کی ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا۔